نا اس پار کی جو دنیا ہے، جنت میں داخل ہونے سے پہلے، جنت میں سفر کرانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اس پار کی جو دنیا ہے یہ خواب ہے۔ کیا ہے؟ خواب۔ اس پار کی دنیا حقیقت ہے، لیکن خواب دیکھنے والے کے سامنے حقیقت ہمیشہ پوشیدہ رہتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں اپنے گھر میں سو رہا ہوں، میرا پلنگ ہے، اس پہ گدا ہے اور میں اس پہ سو رہا ہوں، آنکھ بند کر کے سو رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو جنگل میں دیکھ رہا ہوں۔ حالانکہ میں ہوں کمرے میں، میرے بچے میرے ارد گرد ہیں، میرے گھر والے میرے ارد گرد ہیں، میں سیف ہوں، محفوظ ہوں میں، لیکن خواب میں نے جنگل میں اپنے آپ کو دیکھا، شیر ہے، چیتے ہیں، ہرن ہے، کتے ہیں، بلی ہیں، سب مجھے وہ ڈرا رہے ہیں، لیکن میں سیف ہوں۔ بولو ایسی حالت میں جو حقیقت ہے وہ خواب دیکھتے وقت میری نظروں سے پوشیدہ ہے، صحیح ہے؟ خواب دیکھتے وقت انسان کو حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا، یعنی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جو ٹاٹ کے بستر پہ سو رہا ہے اور خواب دیکھ رہا ہے کہ میں دلی کے تخت پہ بیٹھا ہوں، تو بولو کہ وہ ٹاٹ کا بستر بدل جائے گا خواب کی وجہ سے، یا نرم گدا بدل جائے گا جنگل دیکھنے کی وجہ سے؟ مولا مشکل کشا سرکار علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں یہ دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ سب خواب میں یہ سب خواب دیکھ رہے ہیں، جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھ رہے ہیں۔ ان کا خواب اس وقت ختم ہوگا جب موت سے ان کی آنکھیں بند ہوگی۔ ابھی ہم سب خواب میں، مجھ سے صوفی کلیم مل رہے ہیں، مجھ سے حافظ مقصود مل رہے ہیں، مجھ سے ہمارے یہ مل رہے ہیں، مولانا غفران مل رہے ہیں، یہ سب خواب ہے۔ آپ کو 3 بچے پیدا ہو گئے ہیں، یہ خواب ہے۔ آپ کی شادی ہو گئی ہے، خواب ہے۔ آپ نے جو وہ بی ایڈ ڈی ایڈ کی ڈگری لے لیے، خواب ہے۔ اب آپ کہیں گے آپ نے تو سب کو خواب بنا دیا، میں نے نہیں بنایا۔ حضرت مولا مشکل کشا کہتے ہیں، حضور کی حدیث ہے، یہ خواب ہے، خواب۔ اب خواب کیا ہوتا ہے اس کو سنو، پھر ہم جنت کا سفر کرتے ہیں کہ جنت میں ہم کیسے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو بس موت سے مت ڈرو، موت 1 سیکنڈ پہلے بھی نہیں آئے گی، 1 سیکنڈ بعد بھی نہیں آئے گی، جو ٹائم ہے اسی ٹائم پر آئے گی، جس کی جتنی عمر ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، ہماری جتنی زندگی ہمارے لیے دنیا میں بہتر ہوتی ہے، بس اللہ اتنے دن ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ اور ویسے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھا کہ لوگ یہ کہیں کہ اور رہتا تو اچھا ہوتا، اور رہتا تو اچھا ہوتا، اس سے کہ لوگ کہیں کہ اللہ اس کو اٹھا لے، لوگ ہم سے بدظن ہو جائیں، لوگ ہم سے کر آ جائیں، اس سے بہتر ہے کہ لوگ ہماری تمنا کریں زندگی کی اور اللہ ہمیں اٹھا لے، یہ بہت بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام خود دعا کرتے تھے، اے اللہ میں بڑھاپے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کو ابھی تمنا باقی ہو کہ اس کو اور جینا چاہیے اور وہ مر جائے، یہ اصل چیز ہے۔ اور اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جب تک ہمارا دنیا میں رہنا ہمارے لیے بہتر ہے ہم دنیا میں رہیں، اور جب ہماری موت بہتر ہے ہم دنیا سے جائیں۔ موت کی دعا نہیں کریں، موت کی تمنا نہیں کریں، لیکن موت سے محبت ضرور کریں۔ اور اگر موت کی تمنا اس معنی میں کریں کہ دنیا سے بہتر ہے تو بات الگ ہے، لیکن مصیبت کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے جب وہ موت نہیں مانگے، خودکشی نہیں کریں، خودکشی حرام ہے، اور جو خودکشی کرے گا حضور فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کی ہے۔ اس لیے خودکشی سے بچیں۔ یہ دنیا ہے خواب۔ مولا مشکل کشا کہتے ہیں تم سب خواب دیکھ رہے ہو۔ اب خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ موت جب آئے گی اور آنکھیں بند ہوگی تو خواب سے آپ بیدار ہوں گے، ہم سب بیدار ہوں گے۔ دیکھو ہم نے دکان بنا لی، 4 دکان بنا لی، بائک خرید لی، کار خرید لی، بچے پیدا ہو گئے، مکان بن گئے، بنگلہ بن گیا، گھوڑا گاڑی، یہ وہ سب، ڈگریاں مل گئی، سب ہو گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ بھوکا ہے، اس کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اس کے ڈبے بجنے لگے،
اس کی بیوی سے اس کا جھگڑا ہوا، ٹینشن میں وہ ٹاٹ کے بستر پہ لیٹا، لیٹنے کے بعد اچانک اس کی آنکھ لگی تو اس نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ میں لندن کا بادشاہ بن گیا، میں نے 1000 ایروپلین خرید لیا، میں نے جو ہے وہ اتنے ہیرے خریدا، جواہرات خریدا، اتنے عطر کے شاپ خریدا، اتنے مال خریدا، یہ خریدا، خوب خواب میں بیچارہ خوش ہے، یہ خریدا۔ پھر ایک کی بجائے 4 بیویوں سے نکاح کیا، پھر ہر ایک بیوی کو 5 بیٹے پیدا ہوئے، میرا گھر بالکل گجگجا رہا ہے بچوں سے، یہ ہے وہ ہے، اور میں سب خوب مزے لے کر میز کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں۔ ایسے میں مست یہ سو رہا تھا، اور اس کی بیوی جو تھوڑی دیر پہلے جس سے جھگڑا ہوا تھا وہ آگے اٹھائی، چلو اٹھو بہت سو چکے۔ جیسے آنکھ کھلے گی، آپ بتاؤ کہ لندن ہوگا، ہنسنے کی بات نہیں، غور کرنا سمجھ، لندن ہوگا، بولو ہوگا، 4 بیویاں ہوگی، بچے ہوں گے، عطر کی شاپ ہوگی، مال ہوں گے، کاریں ہوں گی، کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ سب خواب میں تھا۔ بس ایسے ہی ہے، آپ نے دنیا میں سب سجایا، موت کا فرشتہ آئے گا، چل اٹھ، موت کا فرشتہ آئے گا، چل اٹھ، اور روح نکالے گا۔ اب نہ بچے اپنے ہیں، نہ بیوی اپنی ہے، نہ دکان اپنی ہے، نہ مکان اپنا ہے، کچھ اپنا نہیں ہے، اور ساتھ میں کون جائے گا؟ نہ بیوی، نہ بچے، نہ مال، نہ دکان، نہ کاروبار، کچھ نہیں۔ جو نیکیاں کی تھی، جو اعمال کیے تھے اچھے یا برے، بس وہی کفن میں ساتھ جائیں گے۔ سوچو، خوابوں کی دنیا کو آراستہ کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہو، حقیقت کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے کتنی غفلت کرتے ہو۔ آؤ خوابوں کی دنیا کو آباد کرنے کی بجائے حقیقت کی دنیا کو سجانے کی کوشش کریں، اور جو حقیقت ہے اسی کو آخرت کہتے ہیں۔ حضور شفاعت کریں گے، یہاں تک بات پہنچی تھی۔ اب جب شفاعت ہو گئی تو اذن ملے گا، محبوب ان کو جنت میں لے جاؤ۔ حضور علیہ السلام، جنت کی چابی حضور کو دی جائے گی، حضور جنت کی چابی حضرت ابوبکر صدیق کو دیں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال کو دیں گے، اور جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے امتی اتنی کثرت سے جنت میں جا رہے ہوں گے کہ ان کے کثرت کی وجہ سے جنت کا دروازہ چر کرنے لگے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا، جنت میں صرف ہم ہی 4-6 لوگ جائیں گے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ جنت 10x10 کی ہے، جنت بہت بڑی ہے۔ وہ چر کریں گے دروازے، اتنی کثرت سے حضور کی امت جنت میں جائے گی۔ اور جنت کے مالک کی امت جنت میں نہ جائے گی تو پھر کون جنت میں جائے گا؟ بلکہ اور امتیں بھی جنت میں جائے گی تو وہ بھی حضور کے صدقے میں جائے گی۔ اور پھر کمال تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک بار جنت میں نہیں جائیں گے، حضور علیہ السلام ایک بار جنت میں نہیں جائیں گے، حضور کئی مرتبہ جنت میں جائیں گے، حضور کئی مرتبہ جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور آتے جاتے رہیں گے، اور لوگ ایک بار گئے تو دوبارہ باہر نہیں نکل سکتے، اور نکلیں گے بھی نہیں، اتنا ظرف ابھی تو چاہیے۔ جنت چھوڑ کے قربان، جنت چھوڑ کے نکلنے کا، بھئی کون نکلے گا جنت چھوڑ، لیکن یہ حضور ہیں، جنت چھوڑ کر اپنی امت کے لیے باہر نکلیں گے، اور ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے، اس کو یوں سمجھ لیں آپ کہ اس دن حضور مہمان ہوں گے، کیونکہ وہ مالک جنت ہے، وہ مہمان ہوں گے اور حضور کی امت میزبان ہوگی، حضور میزبان ہوں گے اور حضور کی امت مہمان ہوگی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ کسی کے یہاں شادی ہے یا کسی کا کوئی فنکشن ہے، اس نے بہت سجایا، قالین بچھائی، شمع جلائی، لائٹنگ لگائی، کمکمے سجائے، ہیلوجن لگائے، خوشبو لگائی، گدے لگائے اور صوفے لگائے۔ اب جو آتا ہے اور شربت رکھ دیے، مٹھائیاں رکھ دی، اور طرح طرح کے کھجورے، ڈرائی فروٹس وغیرہ رکھ دیے، سب رکھ دیا۔ جو آتا ہے بیٹھ جاتا ہے صوفے پر، اور اب اگر اس کو کہو نا بھائی ذرا دیکھ نا وہ فلاں آ رہا ہے، ارے تو دیکھ لینا ذرا، اس لیے کہ اب اٹھنا نہیں چاہتا، کیونکہ بیٹھا ایسی جگہ ہے نا، اٹھنا نہیں چاہتا ہے نا ایسا۔ لیکن ایک ذات ایسی ہوتی ہے وہاں کہ جو بیٹھنا نہیں چاہتی، اور لوگ اٹھنا نہیں چاہتے، اور ایک ذات بیٹھنا نہیں چاہتی۔ وہ ذات کون ہوتی ہے؟ جس کے گھر مہمان آنے والے ہوتے ہیں، وہ بیٹھنا نہیں چاہتی، اس لیے کہ وہ بار بار نکلتی ہے، ابھی وہ فلاں صاحب تو نہیں آ گئے،
وہ فلاں تو نہیں آ گئے، وہ فلاں تو نہیں آئے، تو وہ لوگوں کے استقبال کے لیے جو ہے وہ قربان جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم مالک جنت ہے، حضور اپنے گنہگاروں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر جنت میں لا رہے ہوں گے، حضور ہاتھ پکڑ پکڑ کر جنت میں لا رہے ہوں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کوئی ایسی ذات بھی تو بتائے نا کہ گنہگاروں کا جسے اتنا خیال ہو اور حضور اس کو جنت میں لا رہے ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جس کا ہاتھ پکڑ کر حضور جنت میں لے کر کے جائیں، اس کو جنت میں جانے سے روک کون سکتا ہے؟ لیکن کل ملا کر کے بات پھر وہی آتی ہے کہ ان سے رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ افسوس، ہم نے ایک دن میں ہیروں کے نام تو کئی مرتبہ لیے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے نبی پر کئی مرتبہ درود نہیں پڑھا ہوتا ہے۔ ہم نے گالیاں کئی مرتبہ دی ہوتی ہے، لیکن اتنی مرتبہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی کو سنواریے، زندگی کو بدلیے۔ عارف بھائی دنیا سے گئے، ہمیں غم ہے، افسوس ہے، لیکن عارف گئے تو ہم بھی رہنے نہیں آئے، ہمیں بھی جانا ہے۔ نمازوں کی پابندی کریے، آخرت کی تیاری کریں، نیک عمل کریں۔ رستے میں پتھر اگر تکلیف دے پڑا ہوا ہے تو اس کو ہٹا کے نیکی کر سکتے ہو تو ہٹا کے نیکی کرو۔ اگر راستے میں کانٹے ہیں، کانٹے ہٹا سکتے ہو تو ہٹا لو، یہ سب تمہاری قبر میں کام آئیں گے، حشر میں کام آئیں گے۔ کانٹے بچھاؤ مت، کانٹے ہٹاؤ۔ پتھر بیچ میں رکھو مت، پتھر ہٹاؤ۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت دو، اپنی ذات سے لوگوں کو راحت پہنچاؤ، اس لیے کہ ہم دنیا میں راحت پہنچانے کے لیے آئے، ہم دنیا میں تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آئے۔ یاد رکھنا، ایک دن آپ کا بھی جنازہ اٹھے گا، ایک دن انشاءاللہ میرا بھی جنازہ اٹھے گا۔ ہمارا جنازہ اٹھتے وقت لوگوں کو یہ کہنا چاہیے بہت اچھا انسان تھا، دنیا سے چلا گیا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے بہت لوگوں کو ستاتا تھا، اچھا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، نیک مرتے ہیں تو زمین بھی کئی دن تک کے روتی ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ عرش پر دھومیں مچیں، وہ مومن صالح ملا، فرش پر ماتم رچے، وہ طیب و طاہر گیا۔ اور واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا۔ تو میری گزارش ہے، نیک عمل کرو، لوگوں کو راحت پہنچاؤ۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیحات، یہ سب اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے، لیکن لوگوں کو پیار تقسیم کرو، کیونکہ پیار دینے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ آج کوئی دنیا سے چلا گیا ہے۔ اس لیے لوگوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو، پیار کا برتاؤ کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنے کردار اچھے کرو، اپنی زندگی اچھی کرو، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ سب کو ایمان پر رکھے اور اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ محمد عارف بھائی کی مغفرت فرمائے اور اللہ میری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔